کا جواب بھی ہے کہ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ یعنی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کے متعلق صاف فیصلہ فرما دیا کہ جنت میں داخلہ، جنت میں جانا صرف ایمان کی بنا پر ہوگا۔ آدمی کے اندر اگر ایمان ہوگا تو جنت میں جا سکے گا، ورنہ جنت میں نہیں جائے گا۔ آپ اس تعلق سے قرآن کریم کی 2-3 آیتوں پر غور کیجئے، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، آپ کی بات اور زیادہ واضح ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا للذین استجابوا لربهم الحسنى، جن لوگوں نے اللہ کی دعوت پر لبیک کہا اور ایمان لے آئے، الحسنى، ان کے لیے جنت ہے، ان کو جنت دی جائے گی۔ والذین لم یستجیبوا لہ، اب غور کیجئے، اب آپ کے ہی سوال کا جواب ہے۔ والذین لم یستجیبوا لہ لو ان لہم ما فی الارض جمیعا ومثلہ معہ لافتدوا بہ، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ کی دعوت پر لبیک نہیں کہا، جنہوں نے ایمان قبول نہیں کیا، جنہوں نے ایمان قبول نہیں کیا، لو ان لہم ما فی الارض جمیعا ومثلہ معہ، اگر وہ لوگ جتنا دنیا میں ہے یہ سب کچھ اور اتنا ہی اور ملا کر کوئی غیر ایمان والا اللہ کے سامنے فدیے کے طور پر پیش کرے کہ یا اللہ آپ یہ لے لیجئے اور مجھ کو چھوڑ دیجئے، مجھ کو آپ جہنم میں نہ پہنچائیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لفتدوا بہ، یہ قبول نہیں کیا جائے گا، یہ فدیہ چلے گا نہیں۔ اولئک لہم سوء الحساب، ان لوگوں کا بہت برا حساب کیا جائے گا۔ ومأواہم جہنم، اور ٹھکانہ طے ہے یعنی جہنم، وبئس المہاد، اور وہ رہنے کی انتہائی خطرناک جگہ ہے۔ بات تو صاف ہو گئی، بالکل واضح ہے کہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ آپ ایک آیت اور سنیے، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بعینہ ہی یہی مضمون بیان فرمایا، ارشاد ہوتا ہے ان الذین کفروا وماتوا، جو لوگ ایمان کے علاوہ کی حالت پر مر گئے، لو ان لہم ما فی الارض جمیعا ومثلہ معہ لیفتدوا بہ من عذاب یوم القیامۃ ما تقبل منہم، وہ لوگ اگر اللہ کو دنیا بھر کی چیزیں جتنی بھی دنیا میں ہیں، پہاڑ ہیں، سمندر ہیں، اسی طریقے سے درخت ہیں، اسی طریقے سے مال و دولت ہے، اسباب ہیں، ذرائع ہیں، ساری چیزیں اگر اللہ کے سامنے پیش کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما تقبل منہم، قبول نہیں کیا جائے گا، ہرگز نہیں چھوڑا جائے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور دردناک عذاب تیار ہے ایسے لوگوں کے لیے۔ یہ 2 آیتیں ہیں، ان میں ایک مضمون بیان کیا گیا ہے۔ ایک آیت اور ہے جس سے بالکل معاملہ صاف ہو جاتا ہے۔ معاملہ اور بات تو ان 2 آیتوں سے بھی صاف ہے، اور قرآن کریم میں تو بے شمار آیات ہیں اس مضمون کی، بہت زیادہ ہیں۔ پھر بھی آپ ایک آیت اور سن لیجئے، اس کے بعد میں بات ختم ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، غور کیجئے، جو لوگ ایمان نہیں لائے اور ایمان کے علاوہ کی حالت پر ہی وہ دنیا سے جا چکے، ان کا انتقال ہو گیا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ، یہاں دیکھیے من أَحَدِهِمْ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا ان میں سے کسی ایک کی طرف سے بھی، مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا، زمین بھر کا سونا، جتنی بڑی آپ کی یہ زمین ہے، یہاں ساری چیزیں، ان سب کو اگر سونے کا بنا دیا جائے اور اتنا سونا ایک آدمی پیش کرے صرف اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو اس سے وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ فیصلہ اٹل ہے کہ وہیں جانا پڑے گا جو اللہ نے ٹھکانہ بتایا ہے، یعنی جہنم۔ ملء الارض، ایک آدمی کی طرف سے، اللہ اکبر۔ اس لیے ہمیں غور کرنا چاہیے اور اس چیز کی تو بے انتہا فکر کرنی چاہیے، آدمی کسی قیمت پر ایمان کی ناقدری نہ کرے۔ اب بہت ساری روایات ہیں، بہت ساری حدیثیں ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بالکل صاف بیان کیا، جنت کی کنجی، جنت میں جانے کا جو اصل ذریعہ ہے وہ ایمان ہے۔ ہاں اگر آدمی کے گناہ ہیں، خطائیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ یا تو ان کی سزا دیں گے یا اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، مگر اس کے بعد صاحب ایمان جنت میں جائے گا، چلا جائے گا۔ اور اگر ایمان ہی نہ ہوا تو چاہے بڑے بڑے قصور نہ ہوں، بڑے بڑے جرم نہ ہوں، ایمان کا نہ ہونا سب سے بڑا جرم ہے۔ ایمان سے خالی ہونا یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی سزا کی کوئی حد اور کوئی انتہا نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں ایمان کی بہت زیادہ قدر کرنی چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
انبیاء کرام کے جو متعلقین ہیں، خود قرآن کریم میں بھی ان کا تذکرہ ہے، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں۔ آپ نے اس طرح کی بے شمار روایات سنی ہوں گی کہ یہ سب نبیوں کے متعلقین ہیں، رشتہ دار ہیں، قریبی ہیں، بالکل اپنے ہیں، مگر چونکہ ایمان نہیں لا سکے تو ان کے لیے ایک ہی فیصلہ طے ہے کہ یہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ اس لیے ہمیں اس چیز کا پختہ یقین کرنا چاہیے۔ یقین کیا کرنا چاہیے؟ یہ تو ہمارے ایمان میں داخل ہے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ چنانچہ اس چیز میں کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں۔ اور جن صاحب نے یہ سوال کیا ہے ان کے متعلق بھی یہی گمان ہے کہ انہوں نے صرف اپنے ذہن کو صاف کرنے کے لیے یا کسی اور کے سوال کے جواب کے لیے یہ سوال کیا ہے، ورنہ مسلمان کو اس میں شک نہیں ہو سکتا۔ اگر اس میں شک ہوتا ہے تو ایمان خطرے میں چلا جاتا ہے۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔